السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا دراصل دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعبدو، یہ کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ رب العزت کی۔ اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن محکم اور مفصل اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسانیت کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کے، غیر اللہ کی غلامی سے ہٹا کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، جس طرح کہ سورۃ الانبیاء کی 25ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم نے یہی وحی فرمائی ہے کہ میرے، یعنی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور سورۃ النحل کی 36ویں آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقینی طور پر ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے مکمل پرہیز کرو۔ اور ان لی لکم نذیر وبشیر، اس کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرو گے، اور اگر تم اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی اطاعت کے راستے پر چلو گے تو میں تمہیں پھر جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ اس موقع پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے، جب آپ صفا پر چڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ایک ایک قبیلے کو بلایا، جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یا معاشر قریش، اے میرے قبیلے والو، ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا تصبحکم الستم مصدقی، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ فقالوا ما جربنا علیک کذبا، کہنے لگے ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر تم نے صراط مستقیم کو اختیار نہ کیا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت گرفت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدو، یہ اللہ تعبدو اصل میں ان لا تعبدو ہے، اور ان جو ہے یہاں پر تفسیریہ ہے، یعنی
یہ ان اس بات کا ثبوت ہے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ ان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آنے والی آیت مبارکہ پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، اور یہ بات عام آدمی نہیں سمجھتا، عام آدمی نہیں جانتا۔ قرآن مجید محکم بھی ہے اور مفصل بھی ہے، اور رب کائنات نے یہاں پر واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ قرآن مجید نازل کس لیے ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جائیں، توحید کو اختیار کر لیں، شرک کو چھوڑ دیں، بتوں کی، پتھروں کی، غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ جملہ تفسیریہ ہے، جو پیچھے بات گزری ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت دراصل دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس بات کی صراحت ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا تھا۔ اب اپنے معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ قرآن مجید کی جو اصل تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن مجید آیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمیں بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑا اور چل پڑے دوسری طرف، اور دوسری طرف کس طرف چل پڑے معزز خواتین و حضرات؟ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف تبرک کا ذریعہ بنایا، ہم نے اس کو تویز بنا کر گلے میں لٹکایا، ہم نے اس قرآن مجید کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا، ہم نے اس قرآن مجید کو مردے بخشوانے کے لیے رکھا، ہم نے اس قرآن مجید کو ختم پڑھنے کے لیے رکھا۔ لیکن اگر نہیں سمجھا تو قرآن کے بنیادی سبق کو نہیں سمجھا، اور قرآن مجید کا بنیادی سبق کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سب سے پہلا، سب سے بنیادی مسئلہ ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ ایک انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، اپنا کل مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، تو تب بھی اگر اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو اس کی بخشش ناممکن ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھیجنے کا بیان فرما دیا کہ آقا علیہ السلام ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔